السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن ورکنگ ٹیک زون. امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ الحمدللہ اللہ پاک کا کروڑا دفعہ شکر ہے کہ میں نے فرسٹ میں یہ سوچا تھا کہ میں نے جو ہے وہ اپنا 50 سبسکرائبر کا جو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو الحمدللہ وہ میں نے ٹارگیٹ اچیو کیا ہے پہلی ٹرم میں الحمدللہ. اور اس کے بعد جو ہے اب میرا ٹارگیٹ نیکسٹ ہے، وہ بھی آپ سب دوستوں کی وجہ سے ہوا ہے. تو وہ آپ دوستوں نے مزید سپورٹ کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ پاک نے چاہا تو جلدی ہی میں اپنا سارا ٹارگیٹ پورا کر جاؤں گا. تو اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کچھ سوالات آپ کو سامنے رکھے تھے کہ جو کہ بیسک ہیں اور سوشل میڈیا پہ یا جو ہے وہ گوگل پہ بہت زیادہ سرچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے پہلا تھا کہ واٹ از کرپٹو. ٹھیک ہے، میں نے سوچا تھا کہ میں 2 3 سوال جو ہے وہ ایک ویڈیو میں کور کروں گا، لیکن ایک ہیوج بہت بڑی مارکیٹ ہے تو اس کو جو ہے وہ ایسے بند نہیں کر سکتا. تو میں نے سوچا کہ یار ایک کر کے ہی اس کو کور کرتے ہیں. واٹ از کرپٹو کرنسی. لفظ کرپٹو کا کیا مطلب؟ سوال تو ہوتا ہے نا، جیسے کرنسی ٹھیک تھا تو ڈیجیٹل کرنسی تو ہے، تو اس کے ساتھ کرپٹو کیوں لگا؟ بھائی کرپٹو کا مطلب ہے یہ کرپٹوگرافی ہے. ٹھیک ہے، کرپٹوگرافی جو ہے وہ جو آئی ٹی والے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک سیکیور سسٹم ہے جس میں جو ہے وہ ہیکرز جو ہے وہ انٹری نہیں لے سکتے. اگر یہ مطلب کرپٹوگرافی ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، جیسے میں ادھر پاکستان میں ہوں فیصل آباد میں، اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی بھی کوئن کا یا کسی بھی طرح کی ٹرانزیکشن کرتا ہوں، لیتا ہوں کوئی چیز پرچیز کرتا ہوں یا سیل کرتا ہوں، تو وہ جو ہے وہ اس میں فیڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی کوئی بھی دوسرا بیٹھا ہوگا تو جو مطلب اس وقت دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوگا تو وہ بھی اسے جو سرچ کرے گا دیکھے گا تو اس کے پاس وہ سیم اسی سیکنڈ میں شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اسے کرپٹوگرافی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کرپٹوگرافی کے ہی تحت جو ہے جو سسٹم کے تحت پلان کے تحت جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، کرپٹو کرنسی کام کرتی ہے، اسی وجہ سے اس کو کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے. ڈیجیٹل ورکنگ میں ہے، اسے کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز دیکھا بندے کے دماغ میں آتا ہے کہ یار جو ابھی کام ہو جو رہا ہے، ٹھیک ہے، پیسے میں کام چل جو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، کرپٹو کو لانے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں نے اس دن بھی آپ سے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ کرپٹو میں 2 خاص وجوہات ہیں میرے نزدیک، اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ 2 خاص میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ڈی سینٹرلائز ہے، اسے کوئی بھی آن نہیں کرتا، مطلب کسی کی یہ ملکیت نہیں ہے یا کوئی بندہ ایک بندہ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. جتنی بھی کمیونٹی ہے آن لائن لوگ اس کو سیل پرچیز کرتے ہیں، چاہے میں ہی کیوں نہیں ہوں، میرے ایک جو ہے ٹرانزیکشن اسی سے اس کی جو ویلیو طے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ ڈی سینٹرلائز ہے. کسی سینٹر مطلب کسی حکومت کے پاس، کسی گورنمنٹ کے پاس، کسی کمپنی کے پاس، کسی ادارے کے پاس یہ سیف نہیں ہے، مطلب اسی کی مالکیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ آن لائن آپ کو پڑا ہے، جہاں بھی چاہیں آپ اسے جو ہے وہ اس کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کی چیزیں ہیں، آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ اس میں لین دین کر سکتے ہیں. دیکھیں اب پاکستانی روپیز ہے تو وہ جو پاکستانی روپے ہے وہ یو ایس اے میں جا کے نہیں چل سکتے، ہمیں وہاں پہ جانے کے لیے ڈالر کا استعمال کرنا پڑے گا. سعودیہ میں جانا ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم یہاں سے ان کی کرنسی کو ایکسچینج کرتے ہیں، کر کے پھر ادھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہر جگہ پہ جا کے استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے کرپٹو کرنسیز یہ ایسی ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی آپ ان کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں، سیل بھی کر سکتے ہیں. اسے سیل کر کے آپ جو ہے وہ اپنا ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز اب دیکھیں یہ کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی اسی وقت ابھی کے سیکنڈ میں انٹری لی ہے اور آپ کا دوست 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد آپ کے بعد انٹری لیتا ہے تو وہ آپ کے بعد ہے، آپ اس سے بہتر ہیں اس کرپٹو میں. اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ پہلے یہ تھا، یہ 2009 سے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس میں
ترقی ہوئی ہے. اگر میں نے دراصل نا کچھ جب میں کالج میں پڑھتا تھا نا تو میں نے BTC کا نام سنا تھا. وہ ایک کوئن ہے کرپٹو میں اس کی جا کے تفصیل آپ سے بات کروں گا. تو وہ مطلب اس میں نے سوچا, مجھے ایک دوست نے کہا بھی کہ یار لے لو. میں نے کہا یار نہیں, میں نہیں لینی. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں نے وہ کیوں نہیں لیا اور مجھے کیوں لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اگر میں نے وہ اس میں لیا ہوتا تو اس وقت وہ بہت کم پیسوں میں تھا, اتنا تھا کہ میرے افورڈیبل تھا تو میں لے سکتا تھا. تو میں نے اس وقت نہیں لیا. اس وقت لیا کیوں نہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے بارے کو پتہ نہیں تھا, اس کے بارے میں سیکیور نہیں تھے لوگ. ٹھیک ہے, لوگ سوچتے تھے کہ یار یہ فراڈ ہے, یا مطلب ہمارا پیسہ جو ہے وہ لاس نہ ہو جائے. رسک مینجمنٹ جو ہے وہ زیادہ تھی. ٹھیک, رسک بہت زیادہ تھا, لوگوں کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں تھا. اور جنہوں نے رسک لیا یا جنہوں نے اس میں کام شروع کیا, اس کو پڑھا, اسٹڈی کیا, کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, اور ان پروجیکٹس کو جو کہ بالکل نیو ہے تو لوگ ان کو زیادہ سرچ نہیں کرتے. تو جنہوں نے سرچ کیا یا جن کے پاس ٹائم تھا, جنہوں نے دیکھا, اسے پڑھا, اس کی تفصیل دیکھی, انہیں اچھا لگا, انہوں نے انویسٹ کیا, لیا, اور آج وہ الحمدللہ بلینر ہیں. ٹھیک ہے, اگر تب میں نے سوچیں آپ اس وقت میں جو ہے وہ 10,000 کا یا 15,000 کا یا 20,000 کا وہ میں نے ایک کوئن لیا ہوتا, ٹھیک ہے, تو آج وہ کتنے کا ہوتا آپ کے سامنے ہی ہے. اس وقت جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے کرپٹو کی پرائس, پھر بھی جو ہے وہ 30 سے 40 ہزار ڈالر کے درمیان میں. آپ پیسے بنا لیں خود, اس وقت جو ہے وہ 186 سے لے کے 191-92 کے درمیان میں ڈالر جو ہے وہ USDT سیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت کیا تھا کہ سیکیور نہیں تھا. اب آپ بہتر کیسے ہیں اس سے, اس طرح سے بہتر ہیں کہ دیکھیں آپ اس وقت جو بندہ تھا وہ لوگوں کے درمیان یہ تھی بات. ٹھیک ہے, کرپٹو کرنسی کی بات لوگوں کے درمیان میں تھی. پھر اس کے بعد آئی کمپنیز کے درمیان. اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کمپنیز کے درمیان چل رہا ہے. کمپنیز اس میں انٹریز لے رہی ہیں. کمپنیز جیسے کہ وہ ایلون ماسک کی ایک کمپنی ہے, انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو ہے وہ گاڑیوں کی لین دین یا چیزوں کی لین دین جو ہے وہ میں جو کوئی اسپیشل کوئن سے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے, تو میں جو ہے وہ مطلب انہوں نے اس کوئن میں کام کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے اس کوئن کی طرف اب دیکھیں کمپنی آئی, ظاہری بات ہے وہ کروڑوں میں لین دین کرتی ہوگی, تو جب وہ اس کوئن کا جو ہے وہ لین دین ہوگا تو کتنا وہ اپ گریڈ ہوگا, اس کی پرائز کتنی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تو یہ چیز. دوسرے یہ ہے کہ اب حکومتیں آنے لگ گئی ہیں اس میں. بہت ساری کمپنیز, جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی نام بھی لیا کہ ترکی کی جو کمپنی ہے, ترکی کا جو ملک ہے, اس نے اس میں کام کرنا شروع کر دیا. پارلیمنٹ میں اس کی باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان میں اس کی باتیں ہو رہی ہیں, انڈیا میں اس کی باتیں ہو رہی ہیں, USA, کینیڈا, برطانیہ کے بہت سارے ممالک, امریکہ کے بہت سارے ممالک, آسٹریلیا کے ممالک, دبئی میں باقاعدہ اس کے دو ہیں دفاتر بنا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, مقصد یہ بات کرنے کا ہے کہ اب یہ حکومتوں میں, جب یہ حکومتوں میں آئے گا, لیگلائز ہوگا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اسے انسیکیور فیل کر رہے ہیں وہ بھی اسے سیکیور فیل کریں گے اور اس پہ کام شروع کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ؟ اچھا, ایک چیز. دوسری, لوگ آئیں گے. دوسری چیز یہ کہ اس میں کام کیسے ہوتا ہے. کام ایسے ہوتا ہے بھائی کہ آپ نے کوئی بندہ آتا ہے, یہ سیکیور کیسے ہے, میں مطلب یہ کرپٹوگرافی سیکیور کیسے ہے کہ ہیکر, اگر فرض کریں میں نے ایک چیز خریدی, مطلب کوئن کوئی خریدا, اسی وقت اسی سیکنڈ میری ٹرانزیکشن اس میں پٹ ہو جاتی ہے, پوری دنیا میں آن لائن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آن لائن ہو جاتی ہے, کہیں پہ بھی بندہ بیٹھا میری اس ٹرانزیکشن کو چیک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو ایکسچینج میں جا کے دکھاؤں گا. جو مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ آپ اسٹاک ایکسچینج, اسٹاک مارکیٹ کا دیکھا ہوگا کوئی نہ کوئی, وہاں پہ اوپر اسکرین پہ نا انڈیکس چل رہے ہوتے ہیں, کبھی ریڈ کبھی گرین, کبھی ریڈ کبھی گرین. اس کا مطلب ہوتا ہے, گرین کا مطلب ہوتا ہے پرچیز ہو رہے ہیں, اور ریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ سیل آؤٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی بالکل آن لائن چل رہا ہوتا ہے. یہ تو ایک مارکیٹ ہے نا ایک ملک کی, تو وہ یہ پوری دنیا کی مارکیٹ ہے. اور ایک ہی سیکنڈ میں جیسے ہی کوئی ہیک اس میں ہیک انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے, کوئی سسٹم, کوئی مطلب کوئی اپنی طرف سے انٹری ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, تو اسی وقت پوری دنیا کے سسٹمز کو الرٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک چیز. دوسری چیز آ جائیں کہ کرپٹو میں اب جو اس کی پرائز کیسے آپ کیسے ڈاؤن ہوتی. دیکھیں میرے بھائی, جب آپ کوئی کمپنی اپنا کوئن بناتی ہے, بنا کے وہ ایکسچینج پہ, جیسے کہ ایک بینک ہوتے ہیں نا, ہمارے پاکستان میں بینک ہیں, MCB ہو گیا, الفلاح ہو گیا, لائڈ ہو گیا, پنجاب ہو گیا, تو یہ بینک ہیں. جب ہم اس میں کوئی اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے.
ہمارا آئی ڈی کارڈ چیک ہوتا ہے، ہمارا جو ہے وہ رہائش کے ریزیڈنس کے جو کاغذات ہیں وہ چیک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا انکم اور سورس چیک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی کوئن جو کمپنی کوئی بندہ یا کوئی ادارہ بناتا ہے تو وہ کسی ایکسچینج میں آتا ہے، ایکسچینج بینک کا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ لین دین ہوتا ہے، اور وہ ساری ایکسچینجز آن لائن ہوتی ہیں۔ آپ کوئی بھی ایک بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، چاہے 10 یو ایس ڈی ٹی کی ہو، چاہے 15 یو ایس ڈی ٹی کی ہو، چاہے 20 یو ایس ڈی ٹی کی ہو، وہ اسی وقت آن لائن ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کروڑوں یو ایس ڈی ٹی کی ہو، وہ اسی وقت آن لائن آپ جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہمارے پاس شو ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ حکومت ہو کوئی جو اس پہ کام کر رہی ہو، اسی وقت شو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری چیز، جب وہ کوئن والے اس میں آتے ہیں، فراڈ اس طرح سے نہیں ہوتے، اس میں فراڈ کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی میں نے اس پہ سرچ کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، یہ بھی میرے ایک سوال میں ہے کہ یہ سکیور ہے یا نہیں سکیور ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کمپنی کوئی بھی جو کوئن ہے وہ رجسٹر کرواتی ہے کسی بھی ایکسچینج پہ، ایکسچینجز میں آتی ہیں، بنانس آتی ہے، اوکے ایکسچینج آتی ہے، ہوبیو آتی ہے، ایسے آتی ہیں کافی ساری، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جب آتی ہے رجسٹر کرواتی ہے، اپنے آپ کو کوئن کو رجسٹر کرواتا ہے، تو اس کے عوض وہ کچھ پیسے بھی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اس کی پورے کا پورا ایک آڈٹ ہوتا ہے، ایک باقاعدہ لیگل پروسیجر ہوتا ہے، اس کے بعد اسے رجسٹر کرتے ہیں، کہ کیونکہ اس میں لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت 8ویں نمبر پر ہے بی ٹی سی کی جو مارکیٹ ہے، وہ 8ویں نمبر پہ ہے، اور بھی بہت ساری مارکیٹس ہیں جو کہ اوپر نیچے جا رہی ہیں، لیکن یہ پہلے اوپر گئی تھی، اب تھوڑی نیچے آ گئی ہے، مطلب کرپٹو کرنسیز کی جو ہے یہ تو اوپر گئی تھی مارکیٹ، اب تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، لیکن مقصد کہ لوگ اس پہ اب انٹریز لے رہے ہیں، دیکھیں سکیور ہے، اب حکومت کی طرف سے آ گیا تو یہ سکیور ہے، جب حکومت اس کو لیگلائز کر دے گی تو کتنے لوگ اس میں انٹری لیں گے، تو اس لیے میرے بھائی اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز اس میں یہ آتی ہے بھائی کہ دیکھیں آج اگر ہم ابھی اپنی آئی ٹی کے ریلیٹڈ نہیں سیکھیں گے، چاہے آپ کوئی بھی ہے، آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہے، چاہے آپ سیل میں ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا آپ مطلب کوئی بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو آئی ٹی کے بارے میں نالج ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اگر آپ کو آئی ٹی کے بارے میں نالج نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم آج سے 100 سال پہلے، ٹھیک ہے، ہوا ویسے ہی دوبارہ ہونے والا ہے۔ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پوری کی پوری دنیا وہ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہونے جا رہی ہے، ساری کی ساری دنیا بدل رہی ہے، میٹاورس آ رہا ہے، ویب 3 آ رہی ہے، اور پاکستان میں کیا ہے، ہم کرپٹو کرنسی کو جو پوری دنیا جس کمپنی جس پہ اعتبار کرتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ یار یہ فراڈ ہے، ٹھیک ہے، فراڈ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے کیسے یوز کرنا ہے۔ اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ، جس کی وجہ سے میں نے یہ چینل بنایا، کوئی بھی بندہ جب اسے شروع کرتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، وہ اسے مس کرتا ہے، اوپر نیچے کام کرتا ہے۔ میں آپ کو سیریسلی بتاؤں، مجھے ایک دوست نے بتایا، یار میں نے بنانس میں اکاؤنٹ بنایا، ایکسچینج ہے، تو اس میں رون بنایا، میرے پیسے وہ میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں، تو وہ میرے پیسے آئے نہیں، مجھے فراڈ ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو پیسے سامنے پڑے تھے، اسے پتہ نہیں تھا کہ پیسے کدھر ہیں، اسے صرف یو ایس ڈی ٹی میں کنورٹ کرنا تھا، کنورٹ کر کے تو اپنا کوئی بھی کوئن ہم خرید سکتے تھے۔ پھر میں نے اسے بتایا، میں نے کہا بھائی ایسے کر کے آپ نے ایسے ایسے کر کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے بھائی، آج سے 100 سال پہلے ایسا ہوا تھا کہ یہ جو انگریز تھے انہوں نے آ کے اپنی حکومت سنبھالی، تو پاکستان حکومت جو مسلمان تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ یہ جی ہم نے نہیں سیکھنا، یہ کافروں کی زبان ہے، ہم نے کافروں کا تعلیم نہیں سیکھنی۔ حالانکہ بھائی اگر اس وقت سیکھتے تو کتنا بعد میں پریشانی کا سامنا ہوا ہے، میں نے اپنے بڑوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے جدائیوں میں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر وہ ایسے ہوا ہے تو ابھی دوبارہ سیم وہی چیز آ رہی ہے کہ ڈیجیٹلائز ہم نہیں جا رہے، ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، ہارڈ ورک کی طرف، سمارٹ ورک کی طرف نہیں جا رہے، ہم سمارٹ ورک کی طرف جانا چاہیے۔ آپ کے جو بھی سوال ہوں، جیسا بھی سوال ہو، اسٹوپڈ سے اسٹوپڈ سوال ہو، آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کے پاس موجود ہوں۔ میں نے جو ہے ڈسکرپشن میں جو ہے وہ اپنے بایو میں چینل کی میں نے اپنا واٹس ایپ کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کے پاس اویلیبل ہوں۔ آپ کے چھوٹے اسٹوپڈ سے اسٹوپڈ سوال کا بھی جواب انشاءاللہ ملے گا، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں بھائی، کچھ تھوڑا سا اس کو دیکھیں، انشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے تو میں آپ کو اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کو دیتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھا سکوں۔
جزاک اللہ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.